اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا قتلتک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے جیسا کہ محرم الحرام سے پہلے ہی اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ بتا دیا تھا اور سب ذی شعور لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا، اور ہر سال ہوتا ہے، اس سال کچھ زیادہ تھا کہ محرم الحرام میں حالات پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ہیں، تو ان دنوں کو ہم لوگوں کو فرقہ واریت میں اپنے اپنے فرقوں میں بانٹا جائے گا۔ بہرحال نقصان ہمارا اپنا ہی تھا، نقصان اسلام کا ہی تھا، اور دشمن اس میں کامیاب ہوا اور ملک کو 72 سال بعد بدترین فرقہ واریت کے دور میں دھکیل دیا گیا۔ بہرحال ہر بندے نے اپنی جگہ پہ جا کے کوشش کی کہ اس کو کم کیا جائے۔ محرم الحرام میں وقت نہیں ملا، میں حاضر نہیں ہو پایا، کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے میرے مکتب کی طرف سے بھی، کچھ جہلاء نے، میں کسی عالم نے نہیں، بس کچھ جاہل لوگوں نے جاہل لوگوں کی باتوں کو اور ویڈیوز کو اٹھا کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو میرے مکتب کی طرف سے بھی مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے مکتب کے ہیں، حتیٰ کہ وہ میرے مکتب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال جیسے پنڈی کا واقعہ تھا، پنڈی یا اسلام آباد کا تھا، میں نے سنا نہیں اس کو، کہ بس یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور اس طرح کے کچھ واقعات میں صرف اپنے واقعات ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اگر دوسری طرف سے بھی بڑا کچھ کہا گیا لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں اپنے مکتب کی طرف سے اپنے مکتب کا طالب علم کی حیثیت سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا اور سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اس کا مکتب تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہاں پہ اس ویڈیو میں خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کے حوالے سے شاید کچھ نازیبا الفاظ کہے گئے، اور مکتب تشیع کا نمائندہ بن کے وہ لفظ بولے گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، ان چیزوں کا مکتب اہل بیت علیہم السلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سب سے پہلی بات، مکتب اہل بیت کی بنیاد ہے جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم جس ہستی کو حضور کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند ہستی سمجھتے ہیں، وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو ان کے پیروکار کا گالی گلوچ سے اور انگلیاں اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ جنگ صفین میں جب ایک طرف سے گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہوا، تو کچھ لوگوں نے مولا کائنات کے گروہ سے بھی کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم ان کو جواب دیں اسی زبان میں۔ تو مولا کائنات نے بڑے سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ آپ لوگوں کو گالم گلوچ کی اجازت میں بالکل نہیں دوں گا، اور مولا کائنات کی فرمان ہے کہ اگر آپ اس فرمان کی نوعیت کو سمجھیے گا کہ اگر آپ نے گالی کسی کو مذاق میں بھی گالی دی ہے نا، تو آپ اپنی قبر کے لیے ایک ایسا زریلا بچھو پیدا کر رہے ہیں جو آپ کو آپ کی قبر میں کبھی سکون نہیں کرنے دے گا اور آپ کو بڑی دردناک اذیت میں مبتلا رکھے گا۔ تو اس مولا کائنات کے ماننے والے کا مذہب گالم گلوچ سے اس کا کیا لینا دینا، اور اس کے مذہب میں گالم گلوچ کدھر سے آ گیا؟ اس لیے فقہ جعفریہ، فقہ معصومین، فقہ اہل بیت، فقہ اہل تشیع کا گالم گلوچ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ جو یہ گالم گلوچ کا طریقہ اپنا رہے ہیں یا گالم گلوچ کر رہے ہیں، میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا فقہ جعفریہ سے کوئی تعلق نہیں۔
کیونکہ میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی کہ میں ماننے والا ہوں مولا کائنات کا، تو میں ماننے والا ہوں، ان کی مانتا نہیں ہوں، تو میں کیسا ماننے والا ہوں؟ تو اس لیے فقہ جعفریہ ان کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، ان کے ماننے والے بڑے ہیں، ان کی ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو ان کی ماننے والا شیعہ ہوتا ہے، ان کی ماننے والے کو فقہ اہل بیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور جو ان کی مانتے ہی نہیں ہے، خدا را انصاف کیجئے، جو ان کی مانتے نہیں ہے اس کا فقہ جعفریہ سے کیا تعلق؟ اور آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، جس فقہ سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ اس فقہ کو برا بھلا کہہ جا رہے ہیں اس بنیاد پہ جو اس کے فقہ کے کسی نمائندے نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور میں وضاحت اس چیز کی بھی کرتا چلوں کہ ہم خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ایک چیز کی میں بڑی واضح طریقے سے وضاحت کرتا چلوں کہ جو فقہ جعفریہ ہے نا، اس کی بنیاد، جیسے آپ کی فقہ کی بنیاد ہے رسالت کے بعد خلافت، فقہ جعفریہ کی جو بنیاد ہے نا وہ رسالت کے بعد امامت و ولایت ہے۔ مطلب کہ ہماری فقہ کی بنیاد، فقہ بنی ہی اس بنیاد پہ، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم دنیاوی خلافت کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم دنیاوی خلافت کے قائل نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ کسی کو یہ ایک علمی بات ہو جائے گی، بحث ہو جائے گی کہ وہ کس طریقے سے آپ اپنی فقہ کی طرف سے وضاحت کریں، کچھ چیزیں پیش کریں گے کہ یہ صحیح ہے۔ میں آپ کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، میں خود کو بھی غلط یا ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں غلط ٹھیک کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فقہ جعفریہ کی بنیاد جو ہے وہ امامت و ولایت ہے، خلافت، دنیاوی خلافت کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ مطلب ہماری بنیاد دنیاوی خلافت نہیں ہے، ہم لوگ امامت و ولایت کو مانتے ہیں، اور ہم معصومین، مطلب ہمارے عقیدے کے مطابق حضور کے 14 جانشین ہیں، اور ان کی ڈیٹیل آپ کو بھی پتہ ہوگی، ذری بات آپ بھی ان کے ماننے والے ہیں، ان معصوم اہل بیت کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ تو ہماری بنیاد جو ہے وہ خلافت نہیں ہے، ہماری بنیاد ہے امامت و ولایت۔ تو آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جو آپ کا مذہب ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے تو ہم مسلمان ہوں گے۔ یہاں پہ بڑے لوگ ہیں جو مطلب آپ ہر بندے کو کہیں گے، آپ جیسے آپ کے 4 امام ہیں، ہر الگ الگ سے مقلدین ہیں ان کے، تو کیا ایک امام کے ماننے والے مسلمان ہیں باقی سارے کافر ہو گئے؟ تو نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ ہماری جو بنیاد ہے ہم اسی کو مانتے ہیں، باقی یہ لوگ جو کچھ کہا گیا ان کے بارے میں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ان کو خلیفہ رسول کا صحابی مانتے ہیں۔ خلافت کیونکہ ہماری بنیاد نہیں ہے تو ہم خلافت کو نہیں مانتے۔ میں بالکل آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیز ہماری بنیاد نہیں ہے ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز میری بنیاد ہی نہیں ہے، میرے والد کا نام میں جدھر بھی لوں گا میں اپنے والد کا نام لوں گا نا، کیونکہ میری وہ بنیاد ہے، میں ان سے میری دنیا میں میرا تصور ہے، میری وہ کائنات ہے۔ تو جب ایک چیز کی بنیاد ہی نہیں ہے، ہماری بنیاد ولایت و امامت ہے تو ہم ولایت و امامت کو مانتے ہیں، ہم خلافت کو نہیں مانتے۔ باقی اگر کسی نے آپ سے یہ کہا کہ ہم ان کو صحابی نہیں مانتے تو یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس پہ کچھ اختلافات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان کا احترام اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے معزز ہیں، وہ آپ کے لیے احترام کے قابل ہیں، وہ آپ کے آپ کی فقہ میں وہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کا باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت کے جتنے بھی معززین ہیں جن کا وہ احترام کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ علمی بنیاد، علمی باتیں وہ الگ چیز ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔
وہ اختلافات ہر امت میں ہر جگہ پہ رہے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے، اور یہ اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کو علمی اختلاف سمجھا جائے تو اس چیز کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں۔ اور جو چیزیں آپ کو نہیں پتہ، اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں باخدا جن کو اپنی فقہ کے بارے میں کوئی نہیں پتہ۔ اور میں اگر اس سے آگے لفظ بولوں تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ناپاک ہونے کے بعد پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ لوگ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آ کے کافر کہہ رہے ہیں۔ تو آپ اگر ہمارے ہاں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ہم اگر آپ کے کسی بھی معزز دوست کی یا کسی بھی صحابی کی یا کسی بھی آپ کے لیے جو احترام کے قابل ہیں ان کی توہین کریں گے تو وہ حرام ہے، تو آپ بھی انصاف کے ساتھ چلیں۔ اور ایک چیز میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کہہ دوں کہ تالی، بڑے کہتے ہیں تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو آپ بھی کوشش کریں۔ ہم نے آج تک آپ سے شکایت نہیں کی، ہم نے بار بار آپ کے سوالوں کے جواب دیے، ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ فقہ جعفریہ کا یہ اس طرح کی گالم گلوچ سے کوئی تعلق نہیں، ہم آپ کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو صحابہ مانتے ہیں۔ آپ تھوپیں نا ہم پہ کہ جو آپ مانتے ہیں وہی ٹھیک ہے اور وہ ہم مانیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آج تک نہیں ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کی جانیں لے سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر میں شکایت کروں تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے جناب عمران، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کتنے احترام کے قابل ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے والد گرامی، حضور نبی مکرم کے چچا جان اور ان کے آپ پالنے والے، ان کی پرورش کرنے والے جناب ابو طالب، آپ نے سرعام ممبروں پہ ان کو کافر کہتے ہیں، تو آپ نے کبھی اپنے مولوی کو روکا یا کبھی کہا کہ یہ چلیں آپ ان کو توبہ نعوذ باللہ، ان کو ہمارے عقیدے کے خلاف آپ ان کو توبہ نعوذ باللہ، اگر جو میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا آپ وہ اس طرح مانتے ہیں، تو آپ نے کبھی یہ سوچ کے کہا کہ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچ کے کہا کہ یہ غم و غصہ جو ہمارے دل میں آتا ہے یہ ان کے دل میں بھی آ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جو دکھ آپ کو ہوتا ہے وہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ ابتدا آپ نے کی؟ اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ یہ ابتدا ہم نے کی تو میں اس کے پراپر ثبوت لے کے بیٹھا ہوں کہ اس کی ابتدا کس نے کی۔ آپ کی یہ ساری کتابیں ہیں، میں ان کو پڑھنا شروع کروں گا، میں نے سارے پیج اسکین کر کے ان کے پرنٹ نکالے ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ میں ان کو پڑھنا شروع کر دوں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری کاپیاں یہ آپ کی ہی وہ ہیں جو میں لے کے بیٹھا ہوں کہ اس کی ابتدا کس نے کی۔ تو نہ کریں، ان چیزوں کو نہ چھیڑیں، یہ چیزیں بڑی خوفناک ہیں، بڑی بری طرف لے کے جا رہی ہیں ہمیں، ہمارے بچوں کی نسلیں برباد کر دیں گی، زندگیاں برباد کر دیں گی، آنے والی نسلوں کو برباد کر دیں گی۔ تو خدا ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر ہم آپ کے مسلمات کو مطلب کا احترام کر رہے ہیں تو آپ بھی احترام کرنا سیکھیں۔ اگر آپ احترام نہیں کریں گے، اگر آپ محرم آئے گا، سفر آئے گا، جو بھی آئے گا، آپ اس طرح کا یہ رولا ڈال دیں گے، کافر کے نعرے لگائیں گے، تو اس کا رد عمل بھی آئے گا۔ وہ یاد رکھیے گا، میں اب اتنا بڑا لفظ کہہ چکا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے مذہب کے خلاف کچھ بولا اس کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے حضرت جناب عمران، جناب ابو طالب علیہ السلام کے خلاف نازیبا الفاظ کہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر؟ ہم نے آپ کی اس طرح مطلب آپ اگر اپنی طرف چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں تو پھر آپ معذرت کے ساتھ آپ غلط ہیں، کہ آپ یہ دنیا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، نہ یہ ملک صرف آپ کے لیے بنا ہے، یہ ملک ہر مکتبہ فکر کا ہے، اس ملک میں ہر مکتبہ فکر کو رہنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری چیز، آپ نے رولا ڈال دیا کہ محرم آ گیا، کرونا ہے، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو کیوں رولا ڈال رہے ہیں یار؟ ہماری ہی محنت ہے، ہم نے محرم میں حکومت کے سامنے ڈٹے ہیں، ہم نے کہا ہم نے کرنا ہے محرم، 21 رمضان کا ہم نے 21 رمضان المبارک کا جلوس نکالا ہے، تو اپنی ہمت میں نکالا ہے یار۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ رک جائیں؟ آپ بھی ڈٹ جاتے، آپ بھی کر لیتے، کسی نے آپ کو منع کیا تھا؟
تو کیوں یار کسی کو کر رہے ہو آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہو کہ یہ ہو گیا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ اس طرح ہیں، یہ ان کو کرونا کا فرق نہیں پڑتا، ان کی وجہ سے کرونا بڑھ رہا ہے. تو یار چھوڑ دو ان چیزوں کو، چھوڑ دو، کیوں جہلوں والی بات. میں آپ کو ایک بندہ، میرے لیے مجلس عبادت ہے، میرے لیے ذکر حسین عبادت ہے، میرے لیے شہداء کا ذکر عبادت ہے، میرے لیے مظلوم کربلا کا ذکر عبادت ہے، میرے لیے مولا کائنات کا ذکر عبادت ہے. تو میں کیوں کر اپنی عبادت چھوڑوں گا؟ میں اپنی ہمت پہ کر رہا ہوں. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں یار اپنی قبر میں اپنا جواب دوں گا نا. آپ کیوں میرے ٹھیکیدار بن رہے ہو؟ آپ نہ ٹھیکیدار بنو. اور اگر آپ ان گستاخیوں کو روکنا چاہتے ہو نا تو میرا مشورہ یہی ہے، میں قطعاً میری فقہ میں قطعاً کسی کی بھی تذلیل کرنا جو آپ کے احترام کے قابل ہیں وہ میری فقہ میں بالکل حرام ہے. لیکن کیا آپ نے الیاس قادری کے لیے کوئی جملہ کہا جس نے یہ 11 محرم کو اس 11 محرم کو کہا کہ امام حسین السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز میں شہید ہوئے تو ان کا تو وضو ہی نہیں تھا، وہ تو بناوٹی سجدہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ چلے میں سجدے میں سر رکھ دوں، ان کا تو وضو نہیں تھا. تو آپ نے کسی نے ان کی مذمت کی، کسی نے یہ کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق بھی غلط تھا. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جن کے ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. تو آپ نے کبھی نہیں نہ کہا. تو جب آپ کسی کے دل آزاری کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں دل آزاری ہی ملتی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو. آپ اس لیول پہ نہ چلے جاؤ جس پہ صرف آپ اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھو اور دوسرے سب غلط ہوں. ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہ ہی اس ملک میں چلا ہے کبھی اور نہ ہی کبھی چلے گا. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ اسے ضد پہ اڑے رہو گے کہ صرف آپ ٹھیک ہو اور دوسرے غلط ہیں اور دوسرے جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، تو اس ملک میں صرف فساد، خون ریزی، مار دھاڑ ہی چلے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. نہ ہی ایسا کبھی ہونے والا ہے، قیامت تک نہیں ہونے والا. میں یہ اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ پکا حضور کی حدیث ہے کہ یہ فرقے بنیں گے، اس طرح ہوگا، قیامت تک یہ چلے گا. تو آپ کسی کو اپنے فرقے پہ نہیں لا سکتے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی سارا کچھ ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا. وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ اپنے لوگوں کا احترام چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کا بھی احترام کرنا پڑے گا. اس لیے مناسب ہے کہ مل کے رہیں، ایک دوسرے کے جو معززین ہیں ان کا احترام کریں، جو قابل احترام ہیں ایک دوسرے، مطلب ہمارے لیے جو قابل احترام ہیں آپ ان کا احترام کریں. ہم پہلے تیار ہیں آپ کے لیے جو قابل احترام ہے ان کا احترام کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ آپ کا ہی احترام ہوگا اور آپ ہمارا نہیں کریں گے تو ہم کب تک آپ کا احترام کریں گے؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. آپ ہمیں بے شک کافر سمجھتے ہوں، ہم آپ کو اپنا بھائی ہی سمجھتے ہیں. اور کبھی ہمارے بڑوں نے جسے سکھایا ہے، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کو کافر کہنا خود ایک کفر ہے. تو ہماری فقہ میں تو یہی ہے، ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. بہرحال آپ کی فقہ میں اگر کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کافر کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کو ایسی لے کے چلتے رہیں گے تو یہ بڑی خوفناک حقیقت آپ کے سامنے آنے والی ہے. ابھی کچھ نہیں آپ نے دیکھا، یہ بڑے خوفناک نتائج اس کے بھگتنے پڑیں گے. اور یہ جو آگ آپ لگا رہے ہیں، اس آگ میں جن کو جلانا چاہ رہے ہیں وہ تو جلیں گے، آپ بھی نہیں بچیں گے، آپ بھی جل جائیں گے. احتیاط برتیے اور ذرا اس میری بات پہ غور کیجئے گا کہ ہمارے فقہ میں آپ کے احترام کے قابل لوگ جو ہیں ان کی بے احترامی کرنا، ان کے خلاف ان کی گستاخی کرنا حرام ہے. فقہ جعفریہ میں الصحابہ اکرام، امہات المومنین اور جو بھی مقدس ہستیاں ہیں ان کی گستاخی، ان کی توہین حرام ہے. اور صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، جیسے آپ کے مفتی ہوتے ہیں، مفتی ہیں، ان کے فتوے ہیں، کتابوں میں پڑھیں اور باقاعدہ آپ کو ملے گا کہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کو چھوڑ کے بھی اہل سنت کے جتنے بھی معززین ہیں ان کی توہین فقہ جعفریہ میں حرام ہے. ایک چیز میں بالکل کلیئر کرتا جاؤں، ان معززین میں
امیر شام بالکل بھی نہیں آتے، آپ اس پہ ہمیں کافر کہیں، اس پہ ہمارے گلے کاٹیں، اس پہ جو مرضی کریں، ہم ان کو نہ مانتے ہیں نہ قیامت تک مانیں گے، کیونکہ اس میں پھر وہی چیز آ جائے گی کہ حقائق، تو اگر کسی کو حقائق کی ضرورت ہو تو وہ بھی میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اس چیز کو الگ چیز رکھیں۔ ہم امیر شام، میں نام لے لیتا ہوں، معاویہ کو نہیں مانتے، آپ جو مرضی کر لیں، وہ نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے نا کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہے، معذرت کے ساتھ وہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو ہم بالکل نہیں مانتے، ان کی نسل میں سے کسی کو مطلب نہیں مانتے۔ آپ ان کے والد کو لے آئیں، ان کی والدہ کو لے آئیں، ان کی بیوی کو لے آئیں، ان کو لے آئیں، ان کے بیٹے کو لے آئیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم جن کو مانتے ہیں سیدھا سا کہہ رہے ہیں، ہم ابو سفیان کو نہیں مانتے، ہندا کو نہیں مانتے، معاویہ کو نہیں مانتے، یزید کو نہیں مانتے، یزید کی بیوی ہند کو مانتے ہیں، ہم یزید کے بیٹے معاویہ کو مانتے ہیں۔ تو ہم تو صرف ان کو ہی مانتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ جن کا اچھا برتاؤ تھا۔ تو ہم نہ تو ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ابو سفیان کے ساتھ ہے، نہ ذاتی اختلاف معاویہ کے ساتھ ہے، نہ یزید کے ساتھ ہے، نہ ہماری ذاتی کوئی محبت یزید کی بیوی ہند کے ساتھ ہے، نہ اس کے بیٹے معاویہ کے ساتھ ہے۔ ہماری عقیدت صرف یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کا احترام کیا، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ جنہوں نے ان کے خلاف زبان گوئی کی، ہم ان پہ لعنت بھی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ تو ہم ایک چیز میں کلیئر کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گالی اور لعنت ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، قرآن مجید میں 41 دفعہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ چیز لعنت جو ہے نا، یہ گالی نہیں ہے۔ گالیاں کچھ اور ہوتی ہیں جن کا آپ کو حوالہ میں دے چکا ہوں، جو پنڈی وغیرہ میں جو کچھ الفاظ بولے گئے یا جو بھی کہا گیا وہ بالکل فقہ کے خلاف ہیں۔ باقی اگر معاویہ پہ کہیں گے تو معذرت، ہم مر سکتے ہیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نگہبان۔